الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ کتاب العقائد والمسائل اہل سنت والجماعت کے عقائد اور معاملات کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور معاملات بیان کیے گئے ہیں اور ان پر دلیلیں دی گئی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ بات پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار جاگنے کی حالت میں ممکن ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے آج ہم پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی شخص جاگتے ہوئے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاگتے ہوئے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جاگنے کی حالت میں بھی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، بلکہ دیدار ہوتا ہے اور عاشق دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس سلسلے میں موجود ہے۔ خود نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ فسیرانی، آپ کو معلوم ہے کہ سین یہاں پہ داخل ہوا ہے، فسیرانی یعنی فعل مضارع پر سین داخل ہوا ہے۔ سین داخل ہوتا ہے تو کس معنی میں کرتا ہے؟ قریب کو بتاتا ہے، ان قریب۔ تو یہاں پہ اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا وہ ان قریب یعنی دنیا میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ یقظتی کا لفظ ہے، فسیرانی فی الیقظتی، ان قریب وہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جاگنے کی حالت میں نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ممکن ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث صریح ہے، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تعویل وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔ جب نبی پاک کا فرمان موجود ہے تو اس میں تعویل کی حاجت ہی نہیں، بلکہ دیدار کے واقعات موجود ہیں۔ علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنہیں پوری دنیا عاشق مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے، یعنی امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، ماحی بدعت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد دل میں آپ کے یہ خواہش ہے کہ یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ عاشق ہیں اور اس خواہش سے آپ کی بارگاہ میں یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ میں جب ہند میں تھا تو میری روح آیا کرتی تھی، آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ امام اہل سنت اس خواہش کا بار بار اظہار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اور اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نعت پاک لکھنے لگے، وہ سوے لا لزار پھرتے ہیں، وہ سوے لا رزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نعت شریف لکھ رہے تھے، جب اس کے مقطع میں پہنچے تو آپ نے فرمایا
کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب تو ہم شیدا پڑھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یہاں پہ شیدا کی جگہ میں کتے استعمال کیا تھا، یعنی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یعنی اے امام محمد رضا تو کیا سمجھ رہا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھر جاتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے دیدار کی خواہش لے کر کے، تو کیا سمجھتا ہے دیدار کر لے گا، اپنے کو کیا سمجھتا ہے، اس طرح عاجزی دکھا رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے۔ تو بس اسی دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ نکالے تو امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا دیدار کیے اور ہاتھ کا بوسہ دیے۔ تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور سب کو معلوم ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور زیادہ دن کی بات نہیں ہے یہ کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہی نہیں بلکہ جاگنے کی حالت میں دیوانے عاشق کرتے ہیں۔ احمد آباد کی سرزمین میں ایک عظیم الشان مزار موجود ہے جو شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سید زادے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہیں، قطب عالم کے نام سے مشہور ہیں۔ تو آپ ولی کے بیٹے تھے، ولی کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ بھی ایک ولی تھے، آپ بھی سید زادے تھے، آپ ہم شبیہ رسول تھے۔ آپ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیے۔ دیدار کرنے کے بعد خواب میں نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا جدی، یا آبائی، میں تو آپ کا دیدار کرتا ہوں، لیکن میرے طلباء کرام وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا دیدار کریں، کبھی ان کے پاس بھی آ جائیے۔ یا رسول اللہ، میرے طلباء کرام کو بھی کبھی اپنے دیدار سے سرفراز کر دیجئے، کبھی اپنے دیدار سے مشرف کر دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ درس دیا کرتے تھے، بخاری شریف وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اسی دوران کچھ دنوں کے بعد شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب علیل ہو گئے اور پڑھانے کے لیے نہیں آ پائے۔ تقریباً 15 دن تک آپ بستر علالت پر رہے، تقریباً 15 دن تک آپ بیمار رہے اور پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ جب 15 دن کے بعد آپ درسگاہ آتے ہیں اور طلباء کرام سے کتاب لے کر کے سبق کھولتے ہیں تو طلباء کرام کافی آگے سبق نکالتے ہیں۔ تو شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلباء کرام سے پوچھتے ہیں، ارے بیٹے آپ کا سبق تو بہت پیچھے ہے، آپ اتنے آگے کہاں جا رہے ہو، آپ اتنے آگے نکال کے کیا سمجھو گے، ابھی تو سبق بہت پیچھے ہے۔ تو طلباء کرام فرماتے ہیں، پہلے کسی ایک نے کہا، حضور یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو ہم فلاں دن پڑھے تھے، تو فلاں دن پڑھے تھے، یہ سب تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو شاہ عالم فرماتے ہیں، بیٹا میں 15 دن سے درسگاہ نہیں آ رہا ہوں، تمہیں پڑھایا کس نے، تم ایسے کیسے پڑھ سکتے ہو؟ تو تمام طلباء بایک زبان کہنے لگے، بایک زبان عرض کرنے لگے، حضور کل ہی تو آپ نے یہ پڑھایا تھا، کل ہی تو اس کے بارے میں نے تم سے پوچھا تھا، میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے یہ وضاحت فرمایا تھا۔ تو جب تمام طلباء نے یہ کہا کہ حضور آپ تو کل ہی پڑھائے تھے، آپ تو کل ہی یہ بات بتلائے تھے اور ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، تو شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غور کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ تمام طالب علم جھوٹے نہیں ہو سکتے، تمام طالب علم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب مراقبہ میں گئے، جب مراقبہ میں گئے تو پسینہ پسینہ ہو گئے، پورا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ گھبرا کر فوراً تخت سے اترے، تخت سے اترنے کے بعد رونے لگے،
کہنے لگے یا رسول اللہ، یا آبائی، یا جدی، یا ابی۔ تو طلباء کرام آپ کی آواز سن رہے تھے، طلباء کرام بھی رونے لگے کہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے استاد رو رہے ہیں۔ ہمارے استاد اگر بیمار تھے تو اب پڑھا کون رہا تھا؟ 15 دن سے اگر استاد صاحب نہیں آئے تو پڑھا کون رہا تھا؟ تو پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے جب رونے کا معاملہ کم ہوا، طلباء کرام آپ سے سوال کرنے لگے کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو شاہ عالم نے بتلایا کہ بیٹا جانتے ہو تم کتنے بڑے شرف سے مشرف کیے گئے ہو، تم عام شخص سے نہیں پڑھ رہے تھے، میں جو 15 دن سے نہیں آ رہا تھا تمہیں پڑھانے کے لیے کونین کی سردار، دونوں عالم کے سردار، محبوب رب اکبر، تمام عالم کے سردار، یعنی پورے دنیا میں سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے بعد از خدا، وہ آپ کو تعلیم دے رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں پڑھا رہے تھے، تم بہت خوش نصیب ہو، لیکن افسوس کہ میں محروم رہ گیا۔ تو اس طرح طلباء کرام نے 15 دن تک لگاتار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درس پڑھی، اور اس کے بعد طلباء کرام جب انہوں نے دیکھا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اس تخت پر 15 دن تک میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کر درس دیا ہے، تو اس جگہ میرا بیٹھنا درست نہیں ہے۔ جہاں میرے آقا بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھوں، میری اوقات کیا ہے؟ میرے آقا کی بیٹھی ہوئی جگہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تخت کو اوپر اٹھا کر رکھ دیے اور دوسرا تخت بنائے اور دوسرے تخت میں بیٹھ کر کے درس اور تدریس کرنے لگے۔ ابھی بھی احمد آباد کی سرزمین میں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو جامع مسجد ہے، آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ کو اس کے داہنی طرف 2 تخت لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، 2 تخت معلق نظر آئیں گے جن پر لال غلاف لگا ہوا ہے، اور اس تخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان 2 تختوں کے نیچے نفل نماز پڑھ کر جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے وہیں پہ دعا کیا تھا اور میری دعا قبول ہوئی۔ اس طرح بے شمار فضائل ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا، بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ صرف خواب میں منحصر نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے بھی دیدار مصطفیٰ ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ والے دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ علامہ جامی کا جو یاد آ رہا ہے کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی ایسا کلام لکھا تھا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کا جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے خواب میں آ کر کے کہنے لگے کہ جامی کو یہاں آنے سے روک دو، جامی کو میرے مزار پر آنے مت دو، اگر جامی میرے مزار پر آ گیا تو پھر مجھے قبر سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار جاگتے ہوئے ممکن نہیں ہوتا تو آپ قبر سے باہر کیسے آتے، کیوں آتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیدار مصطفیٰ جاگنے کی حالت میں بھی ممکن ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ احمد بن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ میں کہ اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، اور یہ حدیث صریح ہے، اس میں تعویل نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہے، بلکہ ہوتا ہی ہے۔ انہوں نے بھی کہا اظہر قول، الصح قول یہی ہے کہ نبی پاک کا دیدار جاگتے ہوئے ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔
اسی طرح سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائر محمدیہ، ذخائر محمدیہ کتاب کا نام ہے، یعنی محمد بن علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ہے ذخائر محمدیہ، اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار جاگتے ہوئے ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اب کتاب کی طرف، کتاب سے پڑھتے ہیں۔ فصل هل يمكن رؤيته صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار جاگنے کی حالت میں ہو سکتی ہے، یعنی کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب: رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ ممکنۃ وواقعۃ، فقد ذکر العلماء نفع اللہ بہم ان کثیرا من الائمۃ الصوفیۃ رأوہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار جاگنے کی حالت میں ممکن ہے، بلکہ واقع ہے۔ ممکن کی بات کیا، بلکہ واقع ہے۔ عاشق دیکھتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، جن کے پاس ویسی آنکھ ہے وہ دیدار کرتے ہیں۔ فقط ذکر العلماء، تو علماء نے ذکر فرمایا ہے، نفع اللہ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے، انہیں نفع پہنچائے۔ ان کثیرا من الائمۃ الصوفیہ، بے شک بہت سارے تصوف کے ائمہ، صوفی ائمہ صوفیہ، رأوہ فی المنام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں دیکھا، یعنی بہت سارے علماء صوفیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا۔ ثم رأوہ فی الیقظۃ، پھر جاگنے کی حالت میں، پھر جاگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ وسألوہ عن اشیاء من مصالحہم ومآربہم، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان لوگوں نے، ائمہ صوفیہ نے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا، ان کے مقاصدوں کے بارے میں اور ان کے مقاصد وغیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان کے پیدائش وغیرہ کے بارے میں، مقاصد کے بارے میں علماء صوفیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال: مد دلیل علی امکان ذالک، اس کے ممکن ہونے پر کیا دلیل ہے، یعنی رؤیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاگنے کی حالت میں ممکن ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب: الدلیل علی ذالک ما رواہ البخاری ومسلم وغیرہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی۔ اس پر دلیل وہ ہے جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام نے، محدثین نے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظۃ، تو ان قریب وہ مجھے جاگنے کی حالت میں دیکھے گا، ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا۔ قال العلماء معنی هذا الحدیث التبشیر بأن من فاز من امته برؤیته فی المنام لا بد ان شاء اللہ تعالی ان یراہ فی الیقظۃ ولو قبیل الموت بہیئۃ۔ فرما رہے ہیں علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی، قال العلماء معنی هذا الحدیث، علماء نے فرمایا اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ التبشیر، خوشخبری دینا ہے، بشارت دینا ہے، کس کو؟ بمن فاز من امتہ برؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، یعنی جو آپ کی امتیوں میں سے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، جو امتی آپ کا آپ کی دیدار سے مشرف ہوا خواب میں، اسے بشارت دینا ہے کہ ضرور انشاءاللہ عز و جل، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور وہ جاگنے کی حالت میں دیکھے گا۔ جو امتی
خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اسے یہ بشارت دی جا رہی ہے حدیث پاک میں کہ ضرور انشاءاللہ جاگتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان یراہ فی الیقظۃ ولو قبیل الموت بہیہۃ، اگرچہ موت سے تھوڑا دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، ایسا شخص جو خواب میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے لیکن جاگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر پایا، تو ممکن ہے کہ موت سے کچھ دیر پہلے ہی، کچھ لمحہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، کیونکہ یہ حدیث رسول ہے اور صریح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاگتے ہوئے دنیا میں ہی دیکھے گا۔ کیوں یہ معنی کیوں لے رہے ہیں؟ آگے خود فرما رہے ہیں وَلَا يَصِحُ أَن يُفَسِّرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى رُؤْيَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرہ أو البرزخ، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کی تفسیر کی جائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخرت یا برزخ میں دیکھنے سے، یعنی اس بات پر آپ کی اس حدیث پاک کی تشریح کی جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برزخ میں جاگتے ہوئے دیکھے گا یا آخرت میں جاگتے ہوئے دیکھے گا، اس طرح تصریح کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا یصح، صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن سائر الامم تراہ یومئذ، اس لیے کہ تمام امت اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھے گی، تو اس دن اس شخص کی کیا فضیلت رہے گی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوگا، اس کی کیا خصوصیت ہوگی؟ بلکہ یہ تو دنیا کی بات ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوگا تو ضرور بضرور جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، اگرچہ موت سے تھوڑے دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ ففی ھذا الحدیث ادل دلیل علی انہ ملأ الاکوان، تو اس حدیث پاک میں یہ دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے دنیا کو، پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ملا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِكُلِّ مَنْ رَآهُ فِي الْمَشْرِقِينَ وَالْمَغْرِبِينَ، کیوں ایسا کیوں؟ کس طرح اس سے دلیل معلوم ہو رہا ہے؟ یہ حدیث پاک کس طرح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں؟ اس طرح اس لیے کہ یہ بشارت جو ہے، نبی پاک کی جو بشارت ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جس نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، خواب میں جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان تمام کے لیے یہ بشارت ہے، ان تمام کو بشارت شامل ہے، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے رہنے والے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، جہاں چاہیں وہاں آ سکتے ہیں، مشرق میں بھی آ سکتے ہیں، مغرب میں بھی آ سکتے ہیں، پورا پچھم ہر طرف آ سکتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں، دیکھیں قال الامام السیوطی رحمہ اللہ فحصل من مجموع الاحادیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مجموعہ احادیث سے یہ حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ حی بجسدہ وروحہ، خالی روح کے ساتھ نہیں بلکہ بجسدہ وروحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ يَتَيَسَّرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصرف فرماتے ہیں اور سیر فرماتے ہیں جہاں چاہتے ہیں زمین کے حصوں میں، یعنی زمین کے جس حصے میں جانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، وہاں سیر کرتے ہیں، وہاں تصرف کرتے ہیں، جو تصرف کرنا چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ وفی الملکوت، یعنی زمین اور ملکوت میں جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں یا تصرف کرنا چاہتے ہیں آپ سیر کرتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں۔ انہ یتصرف ویتیسر حیث شاء من اقطار الارض وفی الملکوت، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصرف کرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں زمین کے جس حصے میں چاہتے ہیں اور ملکوت میں۔
وَهُوَ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حیت پر ہیں جس حیت پر وفات سے پہلے تھے۔ وَهُوَ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حیت پر ہیں جس حیت پر وفات سے پہلے تھے۔ وَأَنَّهُ يَغِيبُ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا يَغِيبُ الْمَلَائِكَةُ، تو پھر سوال ہو رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح زندگی میں تھے، وفات سے پہلے تھے، ویسے ہی ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، جرجیس چلا چلا کے بولتا ہے، اس طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسے وفات سے پہلے تھے، تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ اس کا جواب امام سیوطی فرماتے ہیں انہ یغیب عن الابصار، کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، غائب ہیں۔ کیوں غائب ہیں؟ کما غبیت الملائکہ، جیسے ملائکہ غائب ہیں۔ اب بتاؤ ملائکہ کیوں نہیں دکھتے بھائی؟ تو ملائکہ غائب ہے نا، جس طرح ملائکہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، غائب ہیں۔ لیکن جس پہ فیض کرنا چاہیں، جس پہ اپنا کرم برسانا چاہیں، اس سے اس حجاب کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنا دیدار کراتے ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَفَعَ الْحِجَابَ عَمَّنْ أَرَادَ كَرَامَتَهُ بِرُؤْيَتِهِ رَآهُ عَلَى هَيَّتِهِ، تو جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے تو حجاب ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو حجاب ہٹا دیتا ہے۔ جو اتنے پردے ہیں، جتنے بھی آپس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری آنکھوں کے درمیان حجاب ہیں، پردے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کس سے اٹھاتا ہے؟ کس سے ہٹاتا ہے؟ کس شخص کی آنکھوں سے؟ فرماتا ہے امام سیوطی فرماتے ہیں امن ارادہ کرامتہ برؤیتہ، اللہ تبارک و تعالی جسے مقدم کرنا چاہتا ہے، جسے مشرف کرنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دیدار سے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار سے جس کو اللہ تعالی مشرف کرنا چاہتا ہے، جس کو شرف بخشنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے حجاب کو اٹھا دیتا ہے۔ رآہ علی حیتہ، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار دنیا میں جاگنے کی حالت میں ممکن ہے۔ یہ جو حدیث پاک تھی اب تک جو ہم سنے، اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جاگنے کی حالت میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ممکن بلکہ واقع ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں۔ یہ عقیدہ بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث پاک جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، ہر ایک کے لیے ہے۔ جو بھی خواب میں دیکھا اس کے لیے بشارت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرق مغرب ہر طرف جا سکتے ہیں۔ جب جا سکتے ہیں تو یہی معنی تو ہے حاضر ناظر کا، جو ایک وقت میں تمام دنیا کا سیر کر لے۔ تو یہ بھی یہی وقت ہے۔ حاضر ناظر کے کئی معنی ہیں، ایک جگہ رہ کر کے پوری دنیا کا نظارہ کرے، یا ایک وقت میں پوری دنیا کا سیر کر لے، اس کے اور بھی معانی ہیں۔ تو اس طرح حاضر ناظر کا معنی پا لیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار سے مشرف فرمائیں، اور پوری دنیا کو جا سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ حاضر و ناظر کا معنی ہے۔ اور اس سے اور ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، اور زندہ جو روح کے ساتھ زندہ ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، یہ تو ہر مسلمان رہے گا، ہر انسان رہے گا، چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کی تو روح مرتی نہیں ہے، زندہ رہتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جسم کے ساتھ زندہ ہیں، کیونکہ وہ دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے خواب میں دیکھا ہے، جاگتے ہوئے، اور جاگتے ہوئے تھوڑی روح کو دیکھے گا، جاگتے ہوئے دیکھو گے تو ظاہر سی بات ہے نا، جسم کو دیکھو گے، اور جسم کب دیکھو گے؟ جب جسم ہوگا نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس طرح اور بھی اس سے بے شمار مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، جو اخذ کرنے والے ہیں اس سے اخذ کریں گے۔ الحاصل یہ ہمارا جو بحث تھا، جو مقصد تھا، جو بات ہمیں کرنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار جاگنے میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مکمل ہو گیا، اور حاصل یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار جاگنے کی حالت میں ممکن ہے بلکہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرے
کہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار جاگنے کی حالت میں اور خواب میں دونوں میں میسر ہو، دونوں میں نصیب ہو۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔